وہ یہ پوچھتی ہیں کہ وہ مہندی جو ہاتھوں پر لگانے کے بعد پاپڑ کی شکل میں پاپڑی بن جاتی ہے، پھر وہ پاپڑی بن کے اترتی ہے، اس مہندی کے لگانے کا کیا حکم ہے؟ اور اس مہندی کے لگا لینے کے بعد وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا سر؟ پانی پہنچ پائے گا اس کے لگائے رہنے کے باوجود یا پھر نہیں پہنچ پائے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہندی جس قسم کی بھی ہو اور جس کلر کی بھی ہو اور جس طرح کی بھی بنائی گئی ہو، مہندی لگانا تو فی نفسی جائز ہے۔ البتہ جہاں تک وضو اور غسل کی بات ہے تو وضو میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ مہندی اس طرح ہے کہ اس مہندی لگانے کے بعد اس کی تہ جم جاتی ہے، تو اگر تہ جم جاتی ہے پھر اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ تہ جمنے کے بعد پانی جلد تک اور کھال تک نہیں پہنچتا، تو اگر پانی جلد تک اور کھال تک نہیں پہنچتا تو اس صورت میں وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ وضو کے صحیح ہونے کے لیے اور غسل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس مہندی کو ہٹایا جائے۔ اور اگر پانی تہ تک اور جلد تک پہنچ جاتا ہے یا تہ نہیں جمتی تو ان دونوں صورتوں میں وضو اور غسل کے صحیح ہونے کے لیے اس مہندی کو ہٹانا یا ختم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ اس کی تہ جم جاتی ہے یا نہیں جم جاتی ہے؟ تو بعض حضرات نے اس کی آسان صورت لکھی ہے کہ اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کسی کاغذ کے اوپر گیلی مہندی ڈال دی جائے، جب وہ مہندی خشک ہو جائے تو پھر اس پر پانی کے چند قطرات ڈالیں۔ چند قطرات ڈالنے کے بعد پھر دیکھیں کہ نیچے سے کاغذ تر ہو چکا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر کاغذ نیچے سے تر ہو چکا ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسی تہ ہے کہ اس سے کھال تک پانی پہنچ جاتا ہے، اور اگر نیچے سے کاغذ تر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مہندی ایسی ہے کہ کھال تک پانی نہیں پہنچتا۔ تو اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جو پانی ہے وہ کھال تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔